بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایضا نگرانی اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. یہ وہ عظیم نعمت ہے جو برکت و رحمت و مغفرت اپنے ہمراہ لے کر کے آئی. اس رحمت و برکت و مغفرت کا بہترین نمونہ اور اس کی بہترین تجلی روزے کی شکل میں ہے. اللہ جل شانوں نے ماہ رمضان میں جو تحفہ اپنے مہمانوں کو دیا ہے اس کا نام ہے روزہ. روزے کے مقاصد کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روح روزہ کیا ہے؟ یوں تو روزے کے بہت سارے ضمنی مقاصد اور اس کے ضمنی فائدے ہیں. ایک فائدہ اس کا ہے کہ صحت انسان کی بہتر ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ. ایک فلسفہ روزے کا یہ ہے کہ انسان کو قیامت کی یاد آ جاتی ہے، اور قیامت کی یاد آ جانے سے انسان اپنے کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے. ایک فلسفہ روزے کا یہ بیان کیا گیا کہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر غریبوں، محروموں، محتاجوں اور بھوک پیاس کے شکار افراد کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. پھر ان کا دل پسیجتا ہے اور وہ بھوکھوں کی یہ جو ہے مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں. لیکن روزے کا جو اصل فلسفہ ہے، اصل مقصد جو روزے کا ہے، کیونکہ روزہ یوں تو ہر عبادت کی طرح سے یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایک مخصوص عبادت ہے، ایک خاص عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ جل شانہ نے اپنے سے نسبت دی. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور اس روزے کی جزا میں خود ہوں. اس خاص عبادت کا جو مقصد اللہ جل شانہ نے اصل مقصد بیان کیا، وہ مقصد ہے تقویٰ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ تقویٰ ہے. چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا وہ آخرت کی زندگی ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں جو اہمیت تقوی کی ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے. سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت جو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. قرآن مجید اور حدیث گواہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں تقوی کی. ہر چیز سے انسان دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن تقوی سے انسان دستبردار نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں تقوی کی ایک اہمیت یہ بیان کی گئی ہے. اگر انسان قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کی ہدایات اور رہنمائی سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، تو یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب، جہاں تعارف کرایا گیا قرآن کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت ہے مگر سب کے لیے نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ممکن ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو، یہ سوال ممکن ہے پیدا ہو کہ ہم قرآن سے کیا چاہتے ہیں، قرآن کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اور جب ہم متقی بن گئے تو ہمیں پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن تو ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے حصول تقویٰ کا، لیکن جب ہم تقویٰ حاصل کر چکے تو اب کیوں ہم قرآن پڑھیں گے، کیوں قرآن کا یہ جو ہے مطالعہ کریں گے، کیوں قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ جی تقویٰ حاصل کریں، وہ تو حاصل کر چکے، تحصیل جو چیز حاصل ہے اسے دوبارہ تو حاصل نہیں کیا جا سکتا، تحصیل حاصل محال ہے۔ اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے فقط صاحبان تقویٰ کے لیے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے تقوی کے مختلف مدارج اور مختلف مراتب ہیں، ہر تقوی کے فقط ایک شکل، یہ تقوی کا ایک درجہ نہیں ہے، مختلف مراحل ہیں اس کے، جس طرح سے نور اور روشنی کے مختلف مدارج اور مراتب ہوتے ہیں۔ 40 واٹ کے بلب میں بھی روشنی ہوتی ہے، 60 واٹ کے بلب میں بھی روشنی ہوتی ہے، 100 واٹ کا بلب ہے اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، 1000 واٹ کا بلب ہے اس میں بھی روشنی ہے۔ تو روشنی تو ہے 40 واٹ کے بلب میں بھی روشنی، کہ جو روشنی 1000 واٹ کے بلب میں ہے وہ روشنی 40 واٹ کے بلب میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تقوی کی بھی یہ جو ہے مدارج ہیں، کوئی دوسرے درجے پر ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے، مدارج اس کے الگ الگ ہیں۔ تقوی کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ خدا کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ پیغمبر پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ تقوی کا یہ ادنا درجہ ہے۔ تقوی کا یہ ادنا درجہ اس شخص میں پایا جاتا ہے جو کم از کم حق کی تلاش میں ہو، طالب حق ہو۔ ابو جہل جیسے افراد کے پاس تقوی کا کم ترین درجہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ برحق تعلیمات و معارف کے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ ہر روز وہ اپنی نگاہوں سے پیغمبر کے 2 لبوں کے درمیان حق کا ابلتا ہوا چشمہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس سے استفادہ نہیں کیا، جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے افراد تھے، ہیں اور آتے رہیں گے جو اس سمندر سے بہت دور تھے، ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا، اس کے باوجود وہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ کیوں ابو جہل ایمان نہیں لایا؟ کیوں یہ صدیوں کے بعد جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، صرف ان کی تعلیمات کو سنا اور اس پر ایمان لائے؟ کیونکہ ابو جہل میں حق کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں تھا، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ اور یہ حق کو قبول کرنے کا جذبہ یہ تقوی کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ بس اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس آیت میں متقین سے مراد وہ افراد ہیں جن میں تقوی کا کم ترین درجہ پایا جاتا ہے، یعنی قبول حق کی آمادگی ان میں موجود ہے، اور جتنا زیادہ وہ قرآن سے قریب تر ہوتے جائیں گے، قرآنی آیات سے مانوس تر ہوتے جائیں گے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے جائیں گے، اتنا ہی ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کے دل کی تاریکی نور قرآن سے دور ہوتی جائے گی۔ اگرچہ خدا کی ہدایت سب کے لیے ہے، اسے قبول وہی کریں گے جو متقی ہیں۔
قرآن مجید نے تقوی کی جو اہمیت بیان کی، تو پہلی ایک اہمیت یہ ہے کہ تقوی کے بغیر ہدایت کا عمل انجام نہیں پا سکتا، ولو یہ کہ اس کے اندر وہ کم ترین درجہ تقوی کا یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور اہلیت پائی جاتی ہو۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک طویل سفر طے کرنے کے لیے آتا ہے، ارتقاء کا سفر، ترقی کا سفر۔ لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا انسان، کچھ نہیں تھا اور بہت کچھ بننے کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ سفر جو ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ جنت یا جہنم پہ ہوتا ہے، اس طویل سفر کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، توشہ سفر کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا میں بھی سفر کرتے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں نکل پڑتے سفر کے لیے، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزوں کا انتظام کر کے نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ جو سفر آخرت ہے، پیدائش سے جو سفر شروع ہوتا ہے اور عرض کیا کہ جنت یا جہنم پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے، اس طویل سفر میں بھی ہمیں توشے کی ضرورت ہے، زاد راہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ توشہ اور یہ زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تزودو، تم اپنے لیے زاد راہ، توشہ سفر فراہم کرو۔ کیا حاصل کریں؟ فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے اچھا جو زاد راہ ہے، توشہ سفر ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ سیر الی اللہ کا سفر ہے۔ دنیاوی سفر کے لیے جب ہم محتاج ہیں توشے اور زاد راہ کے، تو سیر الی اللہ کے سفر کے لیے محتاج نہ ہوں گے۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے ہمیں جانا ہے۔ الدنیا، حدیث میں ہے کہ الدنیا دار ممر والآخرت دار مقر، دنیا گزرگاہ ہے، وہ جگہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پڑاؤ پڑے گا، جہاں ٹھہراؤ ہے ہمارا، اس کا نام آخرت ہے۔ الدنیا دار فناء والآخرت دار بقاء، دنیا وہ ٹھکانہ ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا، فانی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو ہم جہاں جا رہے ہیں، یہ دنیا جو فانی ہے، جہاں ہمیں چند دنوں رہنا ہے، یہاں تو رہنے کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، مکان کا انتظام کرتے ہیں، ساری ضروریات جو دنیا کی زندگی کے ہیں، جبکہ یہ فانی ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے ہمیں۔ تو جہاں رہنا ہے، کیا وہاں کا انتظام نہیں کرنا؟ وہاں کا انتظام کس چیز سے کریں گے؟ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس وقت جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، تو جب مولا کا گزر کوفے کے باہر ایک قبرستان سے ہوا، مولا جب قبرستان پہنچے تو ٹھہر گئے۔ قبرستان کے باسیوں، قبروں میں رہنے والے مردوں سے خطاب کیا مولا کائنات نے، اور خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اور اے بے کس و بے آب و گیا محلے کے باسیوں، والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبر میں رہنے والوں، یا اہل تربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، اے خاک نشینوں، اے غربت و وحدت کے مکینوں، یا اہل الوحش، اے خوف و وحشت میں زندگی بسر کرنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے، تم ہمارے آگے آگے چل رہے ہو، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، قریب ہم بھی تم سے ملحق ہوں گے۔ تم اگر دنیا کی خبر سننا چاہتے ہو تو سنو، اما الدور فقط سکنت،
جس گھر کو تم نے بڑے شوق سے بنایا تھا، جس گھر کو تم چھوڑ کر کے گئے تھے، اس میں کوئی اور آ کر کے رہنے لگا ہے، وہ گھر آباد ہو گئے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، جن شوہروں کو، جن بیویوں کو چھوڑ کر کے تم لوگ گئے تھے، اگر مردہ مرد ہے تو اپنی بیویاں چھوڑ کے گئے تھے، مردہ اگر عورت ہے اپنے شوہر چھوڑ کے گئے تھے، فقط نُكِحَتْ، ان لوگوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِّمَتْ، جو تم مال و دولت اکٹھا کر کے چھوڑ کے گئے تھے وہ سب وارثوں میں بٹ گیا۔ هَذَا خَبَرٌ مَا عِندَنَا، یہ تو وہ خبر تھی جو ہمارے پاس تھی اس دنیا کی، جو ہم نے تمہیں بتا دیا۔ فَمَا خَبَرٌ عِندَكُمْ، تمہارے پاس وہاں کی کیا خبر ہے؟ یہ کہنے کے بعد امام اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد تقوی۔ ایسے بات ہے کہ قبر سے کوئی آواز تو نہیں آئی، کوئی جواب تو قبر سے نہیں آیا، کیونکہ وہ بولنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام فرماتے تھے اگر پروردگار انہیں بولنے کی اجازت دے دیتا تو معلوم ہے یہ کیا کہتے، یہ جواب ان کا کیا ہوتا؟ یہ جواب میں کہتے لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو یہ تمہیں یہی خبر دیتے کہ بھائی یہاں پر تو بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ وہ مال و دھن، وہ دولت، وہ ثروت، وہ بلڈنگ، وہ مکان، وہ گاڑیاں، وہ بینک بیلنس یہاں کچھ نہیں کام آیا۔ یہاں جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ ہے۔ گھر اگر اس میں کوئی آ کے بیٹھ گیا، مال و دولت ہمارا بڑھ گیا، بڑھ جائے، وہ ہمارے کس کام کا؟ جو چیز ہمیں یہاں کام آنے والی ہے وہ یہی جواب دیں گے، کہ خبر یہی دیں گے کہ وہ چیز کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر تقوی کو لباس قرار دیا ہے۔ دیکھیے ایک شریف انسان کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے اس کا نام ہے کپڑا۔ ایک شریف انسان بھوکا رہ سکتا ہے مگر ننگا نہیں رہ سکتا۔ ہمیں دنیا میں بھی کپڑے کی ضرورت ہے اور ہمیں آخرت میں بھی کپڑے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے فرزندان آدم ہم نے تمہارے لیے کپڑا نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، یہ کپڑا تمہارے بدن کے بدنما حصوں کو، تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لیتا ہے۔ وریشہ، ایک کام اس کا ہے ان چیزوں کو چھپا لینا، دوسرا کام یہ ہے کہ کپڑا تمہیں زینت عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کے کپڑے ہیں، اصل کپڑا جس کی تمہیں ضرورت ہے جو تمہارے آخرت میں کام آئے گا وہ ہے تقویٰ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی کا لباس جو ہے یہ عام کپڑوں سے بہتر۔ جتنا دھیان، جتنی توجہ تم دنیا کے کپڑوں پہ دیتے ہو، عام کپڑوں پہ دیتے ہو، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے آخرت کے لباس یعنی تقوی کی طرف دھیان دینے کی۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید لوگوں کو خدا اور قیامت کی یاد آ جائے۔ اس آیت میں تقوی کو لباس قرار دیا گیا ہے۔ لباس کی چند خصوصیتیں ہوتی ہیں، ہر کپڑے کی، دنیا کا بھی جو کپڑا ہے اس میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ پہلی خصوصیت اس کی کیا ہے کہ جو ہمارے عیوب ہیں ان کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کپڑا ہمیں سردی، گرمی وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے، زخم لگنے سے کپڑا ہمیں جو ہے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تیسری خصوصیت کپڑا زینت ہے، بدن میں زینت کے اضافے کا سبب بن جاتا ہے کپڑا۔ یہ دنیا کے کپڑوں کی خصوصیت ہے۔ یہ تینوں خصوصیتیں لباس تقویٰ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تقویٰ زینت بھی ہے، جس انسان کے پاس تقویٰ ہو وہ معاشرے میں اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ممتاز مانا جاتا ہے اسے۔ جس طرح سے کپڑا سردی گرمی سے بچاتا ہے، یہ عام کپڑا یا تقوی کا کپڑا ہمیں لغزشوں سے بچاتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ جس طرح سے کپڑا ہمارے بدنما حصوں کو، عیوب کو چھپا دیتا ہے، اسی طریقے سے
تقوی کا لباس بھی ہمارے عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کی ایک اور خصوصیت جو بیان کی، اس کی بنا پہ اتنی اہمیت دی گئی ہے تقوی کو کہ اللہ نے ہر عبادت کا مقصد تقوی قرار دے دیا، زندگی کا مقصد ہی تقوی قرار دے دیا۔ وہ عبادت جو مخصوص عبادت تھی پروردگار کی، یعنی روزہ، جس کو اپنی طرف اس نے نسبت دیا، جس کی جزا پروردگار نے خود اپنے کو قرار دیا، اس کا مقصد بھی پروردگار نے کیا قرار دیا تھا؟ تقوی قرار دیا تھا۔ تو کیوں تقوی کو اتنی اہمیت؟ کیا کیا فائدے ہیں اس کے؟ قرآن مجید کی نگاہ میں تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک اثر تقوی کا یہ ہے کہ اگر ہم صاحب تقوی ہیں، دشمن کی سازشیں ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج چاروں طرف ہمارے خلاف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے۔ ہمارے دشمن شب و روز، ہمیں ان کا پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں یا غافل ہوں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ شب و روز ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازشوں کا جال بن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم صاحب تقوی بن جاؤ گے، اگر تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، تو دشمنوں کی سازشیں تم پر اثر نہیں کر سکتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ثابت قدم بن گئے، اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، تو یاد رکھو کہ ان کی سازشیں، دشمنوں کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں کہ تھوڑا بہت پہنچا دیں گے۔ لا يضركم شيئا، کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایک اور فائدہ قرآن کا عرض کر کے اس گفتگو کو ختم کروں، بعد کی باتوں کی طرف آؤں، کہ تقوی رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، تقوی مشکلات سے بچاتا ہے ہمیں۔ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، انسان اگر تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی بند گلی میں نہیں پہنچتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا اسے راستہ مل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جس وقت جناب ابو ذر کی حق بیانی کی پاداش میں تیسرے خلیفہ نے ان کو مدینے سے جلا وطن کر کے ربضہ بھیجنا چاہا ہے، مولا کائنات جب یہ جو ہے رخصت آخر کے لیے ان کو سی آف کرنے کے لیے آئے ہیں، آخری ملاقات جو ابو ذر سے کی ہے، بہت ساری یہ جو ہے نصیحتیں جناب ابو ذر کو کی ہیں، من جملہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَىٰ عَبْدٍ رَتْقًا ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ، اگر سارے آسمان و زمین مل جل کر کے بندے کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیں، پریشر بنانا چاہیں، ثم اتقى اللہ، لیکن یہ بندہ ان مشکلات کے باوجود اللہ کا تقوی اختیار کرے، تقوی سے دستبردار نہ ہو، لجعل اللہ منہما مخرجا، تو اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا۔ تو یہ تقوی کی جو اہمیت بیان کی گئی قرآن مجید میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جب قرآن مجید نے تقوی کو اتنی اہمیت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تقوی کی معنی و مفہوم اور اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا ہے تقوی، کیا تقوی کی منزلیں ہیں، اور اس تقوی کی وضاحت اہل بیت سے بہتر کون کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن انہی کے گھر میں نازل ہوا، اور گھر والے ہی گھر کی بات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، ان سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اہل البیت ادریٰ بما فی البیت، گھر والوں کو گھر کی زیادہ خبر ہوتی ہے، انہی کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، انہی کے آنگن میں فرشتوں کی رفت و آمد تھی۔ زرعت جامعہ میں ہے کہ محبت الوحی و مختلف الملائکہ، اہل بیت وہ ہیں جن کے ہاں وحی نازل ہوتی تھی، جن کے ہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقوی کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا تقوی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک. اللہ تمہیں اس جگہ نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے، اور اس جگہ سے تمہیں غائب نہ پائے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. جن جگہوں پر جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں تم مت جاؤ، جن جگہوں پہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ رہو. جس کام کو بجا لانے کا اس نے حکم دیا ہے اسے چھوڑو نہیں، جس کام سے دور رہنے کا اس نے حکم دیا ہے اسے انجام مت دو. یہ ہے تقوی. روایت میں ہے کہ مولا کائنات کسی مصلحت کے پیش نظر ایک شخص کی دعوت پر اس کی بزم میں شریک ہوئے. اس بزم میں ایک شخص نے پانی طلب کیا، میزبان نے پانی کے بجائے شراب پیش کر دیا. مولا کی نگاہ جیسے اس پر پڑی، مولا یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہاں ہماری جگہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کو اس بزم میں بیٹھنا پسند نہیں ہے جہاں اس کی نافرمانی کی جا رہی ہو. اسی روایت کی بنا پر فقہا نے گناہ کی محفلوں میں شرکت کو حرام قرار دیا ہے. جہاں گناہ کیا جاتا ہے اس محفل میں، اس بزم میں جانے کو حرام قرار دیا ہے. یہاں تک کہ ایسی محفلوں میں پڑھی جانے والی نماز بھی باطل ہے جہاں کے پر اللہ کا گناہ کیا جا رہا ہے، معصیت کی جا رہی ہے. گناہ کی محفل جہاں سجی ہوئی ہے وہاں کے اوپر نماز پڑھنا بھی، نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہماری کیا ہوگی؟ وہ نماز ہماری باطل ہو جائے گی. حضرت علی علیہ السلام کا ہی قول ہے تقوی کے سلسلے میں. تقوی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ من ملک شہوتہ کان تقیہ. جس شخص نے اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پا لیا وہی متقی ہے. متقی وہی ہے جو اپنی شہوانی قوتوں پر کنٹرول رکھتا ہو اور کبھی بھی یہ قوتیں اس پر حاوی نہ ہو سکیں. جس طرح سے انسان اپنے مال و دولت کا مالک ہوتا ہے، خب مال و دولت اس کی مالک نہیں ہوتی ہے، وہ مال و دولت کا مالک ہوتا ہے. وہ جہاں چاہتا ہے مال و دولت کو استعمال کرتا ہے، مال و دولت جہاں چاہیں اسے استعمال نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے اگر انسان متقی ہے تو اپنے نفس پر اسے اتنا قابو ہو کہ جہاں چاہے اپنے نفس کا استعمال کر لے. ایک اور مقام پر مولا متقی کے تعارف کراتے، تقوی کی تعریف کرتے ہیں کہ المتقی من اتقى من الذنوب. تقوی گناہوں سے بچے رہنے کا نام ہے. متقی وہ ہے جو اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کمال تقوی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام التقوی ان تتعلم ما جہلت. کمال تقوی یہ ہے کہ جن چیزوں کو نہیں جانتے ہو انہیں سیکھنے کی کوشش کرو، انہیں سیکھو. وَتَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتَ. اور جو جان گئے ہو اس پر عمل کرو. قیامت کے دن جاہل یہ کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ یا اللہ مجھے تو پتا نہیں تھا کہ شراب پینا حرام ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ غیبت کرنا حرام ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ حجاب کرنا واجب ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، خمس دینا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، میں تو جانتے ہی نہیں تھا. یہ اس کا عذر مانا نہیں جائے گا. اس سے جواب میں کہا جائے گا حل لا تعلمت. تو سیکھا کیوں نہیں؟ تم نے سب کچھ سیکھ لیا، تم نے مختلف فیلڈ میں مہارت حاصل کر لی، تم انجینئر بن گئے، تم ڈاکٹر بن گئے، تم آرٹسٹ بن گئے، تم آئی ٹی فیلڈ کے ایکسپرٹ بن گئے، صرف تمہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا چاہا ہے؟ حل لا تعلمت. تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ البتہ صرف سیکھنا کافی نہیں ہے. تتعلم ما جہلت وتعمل بما علمت. تو جو جان لیا ہے اس پر عمل کرو. یہ ہے تقوی. کیونکہ اگر ہم نے سیکھ لیا ہے اور عمل نہیں کیا ہے تو یہ اس درخت کے مانند ہے جس پر پھل نہیں آتا.
العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، حدیث ہے کہ بغیر عمل کے علم رکھنے والا اس پیڑ کے مانند ہے جس پر پھل نہیں آتا۔ قرآن مجید میں بے عمل عالموں کو دو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، ایک مقام پر اسے گدھا کہا گیا ہے، دوسرے مقام پر اسے کتا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ مثل الذین، سورہ جمعہ میں عام طور سے سنتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کے پاس توریت کا علم تو ہے مگر وہ توریت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ گدھے کی پیٹھ پر کتابیں اگر لدی ہوں اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پر اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے بلعام باورا کے سلسلے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اے پیغمبر ان کے سامنے اس شخص کی خبر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، اپنا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے علم کو کنارے لگا دیا، اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے علم پر عمل نہیں کیا تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اگر علم پر عمل کرتا تو شیطان کبھی اس کے پیچھے نہ آتا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، علم پر عمل نہ کرنے کی بنا پر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اسی علم کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، اگر کیا کریں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین سے چپک کر کے رہ گیا۔ وَأَتْبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات نفس کا غلام بن گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ کس کی؟ جس کے پاس علم تھا مگر اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ ان تحمل علیہ یلحس اور تترکہ یلحس، اگر اس کے اوپر حملہ کرو تب بھی زبان نکالتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے حال پر تب بھی زبان نکالتا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب ابو ذر کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا ابا ذر ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلم، اے ابو ذر قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا جس کے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں۔ بس تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جو چیز جانتے نہیں اسے سیکھیں، جو سیکھ گئے ہیں اس پر عمل کریں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو دولت تقویٰ سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔